بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھنا سیکھے ویڈیو سیریز کا یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو پہلا ویڈیو بنایا تھا اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو یہ قرآنی جو قاعدہ ہے اس کو شروع کیا ہے ہم نے، اور اس کا جو پہلا سبق تھا مفردات، اس کو ہم نے پہلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ سبق نمبر 1 پڑھا تھا مفردات کے بارے میں ہم نے پڑھایا تھا آپ کو، اور میں نے کہا تھا کہ الف سے لے کر یا تک کو آپ کو اچھے طریقے سے رٹ لینا ہے، رٹ کر یاد کر لینا ہے۔ آج ہمارا ویڈیو سیریز کا قرآن پڑھنا سیکھے کا جو ویڈیو سیریز میں نے سٹارٹ کیا ہے اپنے چینل پر، اس کا یہ دوسرا ویڈیو ہے جس کے اندر ہم لوگ مفردات بلا ترتیب پڑھیں گے آج کے اس سبق کے اندر۔ اس سے پہلے جو ہم نے مفردات پڑھا تھا وہ ترتیب کے ساتھ تھا، یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الف کے بعد با ہے، با کے بعد تا ہے، تا کے بعد سا ہے، سا کے بعد جیم ہے، پھر ہا ہے، خا ہے، یعنی ترتیب کے ساتھ ہے۔ لیکن آج جو ہم پڑھیں گے وہ بلا ترتیب ہوگا، یعنی اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوگی۔ الف کے بعد کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، با کے بعد کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، جیم کے بعد کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمیں کہ آپ کو وہ حروف یاد ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ پہچان ہو جائے گی یہاں پر حروف کی کہ با کیسا ہوتا ہے، جیم کیسا ہوتا ہے، دال کیسا ہوتا ہے۔ یہ پہچان کے لیے یہاں پر مفردات کو بلا ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ چیزیں آپ کو اردو پڑھنا سیکھے کی ویڈیو میں بھی سمجھایا تھا، اور اردو لکھنا کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا لکھ کر کے۔ تو چلیے زیادہ ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مفردات بلا ترتیب۔ اس کے جو معنی ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتائے، یعنی یہاں پر کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ الف کے بعد با ہی آئے گا، با کے بعد تا ہی آئے گا، کچھ نہیں، بلکہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے مفردات بلا ترتیب۔ الف کے بعد کیا ہے؟ با، با کے بعد ہے جیم، جیم کے بعد ہے دال، دال کے بعد ہے ہا، ہا کے بعد ہے واو، واو کے بعد ہے زا، زا کے بعد ہے ہا، ہا کے بعد ہے طا، طا کے بعد ہے یا، یا کے بعد ہے کاف، یہ چھوٹی کاف ہے، یہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا۔ کاف کے بعد ہے لام، لام کے بعد ہے میم، میم کے بعد ہے نون، نون کے بعد ہے سین، یہ چھوٹی سین ہے، عین، فا، صاد، قاف، را، شین، اور یہ بڑی شین ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا یہ چھوٹی سین ہے اور یہ بڑی شین ہے۔ چھوٹی سین کی پہچان کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چھوٹی سین پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور بڑی شین پر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ بڑی شین کے بعد ہے تا، سا، خا، ضال، ضاد، زا، غین۔ ٹھیک ہے، تو یہ مفردات بلا ترتیب تھے جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا۔ بلا ترتیب یعنی یہاں پر الف کے بعد با تھا، با کے بعد کوئی بھی حرف تھا یعنی جیم تھا، اس کے بعد عین کے بعد فا تھا، کاف کے بعد لام تھا، اس طریقے سے الفاظ تھے۔ یہاں پر کوئی بھی جو لفظ تھا وہ ترتیب سے نہیں تھا، بلا ترتیب تھا۔ اس کے بعد آ رہا ہے مفردات بترتیب مخارج۔ یہاں پر انگلش میں بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے، مفردات بترتیب مخارج۔ سب سے پہلے ہے حمزہ، ہا، یہ چھوٹی ہا ہے، عین، ہا، غین، خا، قاف، کاف، یہ بڑی کاف ہے اور یہ چھوٹی کاف ہے، جیم، شین، یا، ضاد، لام، نون، را، تا، دال، طا، ثا، ضال، ظا، زا، سین، صاد، فا، با، میم، واو، الف۔ یہ مفردات بترتیب مخارج جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایک الف کے برابر کھینچے جانے والے مفردات۔ یہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں، یعنی جس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ایسے مفردات 12 ہیں۔ وہ 12 کون ہیں وہ یہاں پر آگے ہم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے با، با کے بعد ہے تا، تا کے بعد ہے سا،
سا کے بعد ہے ہا کے بعد ہے خا کے بعد ہے را کے بعد ہے زا کے بعد ہے تا کے بعد ہے زا کے بعد ہے فا کے بعد ہے ہا کے بعد ہے یا۔ یہ 12 جو لفظ ہیں یہ مفردات کے 12 لفظ ہیں جن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے جو پڑھا اس کے اکارڈنگ آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں لفظ کو لینا ہے اور پھر لفظ کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ لفظ کون سا لفظ ہے، اس کی آواز کیسے نکلے گی۔ جیسے یہ ہے کاف کی آواز کیسے نکلے گی، چھوٹی کاف کی، بڑی کاف کی آواز کیسے نکلے گی اس کو پہچاننا ہے۔ چھوٹی سین کی آواز کیسے نکلے گی، بڑی شین کی آواز کیسے نکلے گی اس کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے آپ کو، اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ جتنا ہو سکے اتنا آپ اس کو بار بار پڑھیں، کیونکہ آگے جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ انہی لفظوں سے مل کر بنیں گے۔ تو اسی لیے الف سے لے کر یا تک کو پہچاننا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بیسک ہے، اس لیے آپ کو ضرور یاد کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو یاد نہیں کریں گے تو آگے لفظ کا پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ الف سے لے کر یا تک کو یاد کریں، اور آج جو ہم نے سبق پڑھا اس کو بھی صحیح سے سمجھیں، کیونکہ یہاں پر بہت اچھی چیز ہے، لفظ الگ الگ کر کے دیا ہوا ہے تاکہ یہاں پر آپ کو حروف کی پہچان ہو سکے۔ تو جو بھی لفظ ہے اس کو آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کی آواز کو پہچانیں کہ اس کی آواز کیسے نکلے گی، ٹھیک ہے؟ اور لفظ کے لکھنے کی بھی ترتیب کو آپ صحیح سے دیکھیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اور دوسری چیز یہاں پر جو تھی کہ ایک الف کے برابر کھینچے جانے والے جو مفردات لفظ ہے وہ کون سے ہیں حروف، تو ان حروف کو بھی آپ یاد کریں کہ ایک الف کے برابر کھینچے جانے والے مفردات یہ 12 ہیں، اور وہ کون کون ہیں اس کو آپ اچھے سے زبانی یاد کریں، یہ بھی آپ کو آگے کام آئے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ویڈیو کی تیسری سیریز میں ہم ملیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ہوم ورک ہے آپ کا اس کو یاد کیجیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ قرآن جلدی سیکھ جائیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔